فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات برخلاف اس کے جو ان کو کہی گئی تھی۔ کہا گیا ہے قولوا اللہم صلی علی محمد، کہا گیا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہا گیا ہے زندے اور مردے کی ترقی اور ثواب کے لیے اللہ کے نام پر خیرات کرنے کا، لیکن خیرات سے تیجے اور چیلم اور برسی بن گئی، اور درود و سلام سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن گیا۔ بیٹھ کر پڑھنا سنت طریقہ ہے، کھڑے ہو گئے، آہستہ پڑھنا ہے، چیخنے لگے، اور ہر شخص اپنا اپنا پڑھتا ہے نبی کے قول کے مطابق۔ نماز میں جو اصل درود ہے اور سلام ہے یہ مل مل کے پڑھنے لگے، پھر بھی اپنا نام رکھا ہے اہل سنہ والجماعہ، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہود بھی آ کے دیکھے تو شرمائے کہ اتنی تبدیلی تو ہم نے بھی نہیں کی۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا۔ دین میں تبدیلی کرنے والوں کا نام ظالم ایک، قولا بات کو غیر الذی برخلاف اس کے قیل لهم جو ان سے کہی گئی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، پس ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جو ظالم تھے۔ دیکھو دوبارہ ظالم، رجزا من السماء، آفت آسمان سے، عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بسبب ان کی بے راہ روی کرنے کی۔ اس آیت سے علماء نے تفسیر کی کتابوں میں بدعت کی مذمت نکالی ہے۔ ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں اس جگہ لکھا ہے کہ آیت صریح ہے کہ دین کے اندر بدعات ناپسندیدہ ہے۔ بدعت اور شرک معال کے اعتبار سے ایک ہے۔ بدعت اور شرک طالب علم ذرا غور سے سمجھو، توجہ کر لو، باعتبار معال کے ایک ہے۔ جیسے خدا کو نہ ماننا، نبی کو بہت ماننا تب بھی کافر، خدا کو خوب مانے نبی کو نہ مانے تب بھی کافر۔ اب میری بات سن لو، بخاری شریف میں ہے، آپ نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابۃ، ہر نبی کو ایک مخصوص دعا دی گئی، قوم سے تنگ آ کر سب نے استعمال کی۔ انی اختبأتها شفاعۃ لامتی، کتاب الرقاق، کتاب الدعوات، میں نے دعا کو چھپا کے رکھا ہے۔ وہی تنال لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، یہ دعا حاصل ہوگی ہر اس امتی کو جو بغیر شرک کیے مر گیا۔ دیکھو اس حدیث میں آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص شرک کر کے مر گیا میری شفاعت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو حاصل حدیث کا نکلا کہ مشرک کے لیے بروز محشر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہوگی۔ یہ روایت اور مسئلہ محفوظ کر لو۔ آگے دیکھو، بخاری شریف کتاب الحوض، مسلم کتاب الشفاعت، اور دیگر تمام کتب جہاں پر صفات و اہل الجنہ و اہل النار و محشر آ رہی۔ آپ فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں، کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے، میں ان کو آثار وضو سے پہچان لوں گا، وہ کہوں گا وہ صحابی، یہ میرے لوگ ہیں۔ فیقال لی، مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری، آپ کو پتہ نہیں، ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد بدعت نکالی۔ احدث یحدث، محدث بدعتی کو کہتے ہیں اور محدث بدعت کو کہتے ہیں۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، فوراً بات رکھو، فوراً جب وہ چلا جائے پھر آپ اس کے پیچھے کھڑکی بند کر رہے ہیں۔ فرمایا مجھے کہا جائے گا انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک،
انہوں نے کیا کیا بدعت نکالی. تو میں کہوں گا تباہ ہو جائے یہ بدعتیں نکالنے والے. فاقولوا فسحقا فسحقا لاصحاب النار. بخاری کتاب الحوض، مسلم کتاب الشفاعت، تمام کتب حدیث میں روایت موجود ہے. اب ادھر آیا کہ مشرک کو میری شفاعت نہیں ملے گی، اور یہاں جب آپ نے کوشش کی کہ یہ تو میرے لوگ معلوم ہو رہے تو آپ کو کہا گیا یہ بدعتی ہے. تو معال کے اعتبار سے مشرک اور بدعتی کی ایک سزا ہے. ہر مشرک بدعتی ہوتا ہے اور ہر بدعتی مشرک ہوتا ہے. آگے سن لو، یہ جس روایت میں آیا ہے کہ احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد بدعات نکالی. بخاری میں آگے ہے ولا یزالون مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم. ولا یزالون مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم. جب سے آپ ان کو چھوڑ آئے ہیں مختلف رنگوں میں یہ مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو علماء لکھتے ہیں اس بدعت سے مراد بدعت اعتقادی ہے، اور بدعت اعتقادی کفر ہے، اس لیے ان کا آگے نام آیا مرتدین. ادھر نام آیا تھا مشرک اور یہاں نام آیا مرتد. تو باعتبار ابتدا کے تو تقسیم اور فروق ہیں، لیکن خاتمہ کے اعتبار سے مشرک اور بدعتی دونوں تباہ و برباد ہے. اعاذنا اللہ منہا و ایاکم. اللہ تعالی محفوظ فرمائے.